حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ فتوحات کا زمانہ ہے، روم بھی فتح ہوا، قیصر و کسریٰ کے سارے خزانے مدینہ منورہ میں ہیں، خوب فراوانی ہوئی، صحابہ اکرام کو مال غنیمت ملا، اللہ نے خوب مال دیا، لیکن خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، حال یہ ہے کہ سادہ پہنتے ہیں، سادہ کھاتے ہیں، کھانے کا آپ معیار دیکھیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں آج امیر المؤمنین کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں، ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، گویا کہ یہ خواہش پیدا ہوئی آج میں ایک شاہی کھانا کھاتا ہوں۔ میں صبح صبح دربار میں حاضر ہوا، فجر کی نماز کے بعد امیر المؤمنین بیٹھ گئے، لوگ سارے جمع تھے، اپنے تقاضے پیش کر رہے تھے، حضرت ان کے مسائل حل کر رہے تھے۔ ترتیب یہ ہوتی تھی، چاش کے وقت چاش کی نماز کے بعد دسترخوان لگتا، باہر سے آنے والے تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا نظم ہوتا۔ جب چاش کی نماز پڑھ لی تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ دسترخوان لگ گیا، جا کے کھانا کھا لو۔ سارے کے سارے اٹھ کے چلے گئے۔ تمیم داری کہتے میں بیٹھا رہا، امیر المؤمنین نے فرمایا جو آپ بھی کھا لو۔ میں نے کہا حضرت آج میری خواہش ہے میں آپ کے گھر کا آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے بیٹھو۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آیا، دسترخوان بچھا، وہ جو ترتیب تھی اس کے مطابق کھانا لایا گیا۔ ایک روٹی ہے، جو کی ہے، جو بھی پسے ہوئے بغیر چھنے، اور ساتھ نہ سالن ہے، نہ کوئی اچار ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، خالی روٹی ہے۔ تمیم داری فرماتے ہیں امیر المؤمنین نے فرمایا کھاؤ۔ میرے خیال میں تھا کوئی دوسری ڈش بھی آئے گی ساتھ۔ امیر المؤمنین نے لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا، میں نے بھی لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا۔ امیر المؤمنین تو چبا کر نگل گئے، لیکن میں وہی لقمہ تھا، منہ میں گھماتا رہا، میرے اندر نہیں گیا، اس لیے کہ بغیر چھنا آٹا جو کا اور اس سے پکی روٹی میں کیسے اندر لے جاتا۔ اسی دوران ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ امیر المؤمنین مدینہ منورہ کی طرف آگ بڑی تیزی سے آ رہی ہے، اس کا کوئی انتظام کرو۔ امیر المؤمنین نے مجھے حکم فرمایا جاؤ اس آگ کو پیچھے کرو۔ میں نے کہا امیر المؤمنین میں تو بڑا گناہگار ناقص آدمی ہوں، آپ میرے بارے میں کیا گمان فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں کہہ رہا ہوں جاؤ اس کو پیچھے کرو، میں بھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ تمیم داری فرماتے ہیں کہ میں گیا اور کپڑے کے ساتھ میں نے اس کو پیچھے کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آگ پیچھے ہوتی چلی گئی اور اس پہاڑ پھر اس غار پھر وہ غار کے سوراخ میں داخل ہوئی۔ اس دوران امیر المؤمنین بھی آگے اور فرمانے لگے تمیم داری میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، شاید سننے والے کو اتنا یقین نہ ہو جتنا مجھے یقین ہے۔ تمیم داری نے اس پوری تفصیل میں امیر المؤمنین کے کھانے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ امیر المؤمنین ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں تھی۔ صحابہ اکرام اے اماں کے پاس، حضرت حفصہ کے پاس، کہنے لگے ام المؤمنین امیر المؤمنین کا حال یہ ہے کہ کپڑے بالکل بوسیدہ ہیں، ٹاکی لگے ہوئے، اور کھانے کا یہ حال ہے بالکل سادہ کھاتے ہیں، ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کر تذکرہ کریں، آپ ہماری طرف سے سفارش کریں امیر المؤمنین کو کہ ذرا اچھا کھائیں اور اپنا خرچہ بڑھائیں، اپنی تنخواہ بڑھائیں۔ امیر المؤمنین نے، آج میں نے یہ روایت پڑھی ہے، حقیقت ہے دل آنسو رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا کہ ایسی شان والے صحابہ۔ امیر المؤمنین نے حضرت حفصہ سے پوچھا میری بیٹی مجھے حقیقت بتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا ام المؤمنین نے کہ اے ابا جان ان کا بستر تو ایسا تھا کہ ایک چادر تھی، آدھی نیچے بچھاتے تھے آدھی اوپر سردیوں میں، اور گرمیوں میں اس کو ڈبل کر کے نیچے بچھاتے تھے، مجھے بتا ان کا کھانا کیسا تھا؟ فرمانے لگی واقعی ان کا کھانا تو ایسا تھا کہ مہینہ گزر جاتا، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجور کے ساتھ گزارا ہوتا۔ فرمانے لگے کہ اس کے بعد صدیق اکبر کی کیا حالت تھی؟ انہوں نے کہا ان کا طرز زندگی بھی یہی تھا۔ تو فرمانے لگے مجھے بتاؤ، 3 ساتھی اکٹھے رہے، ایک چلے گئے پھر دوسرے چلے گئے انہی کے طریقے پر، اب تیسرا رہ گیا، تینوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم
اکٹھے رہیں، برزخ میں بھی، قیامت کے دن بھی، جنت میں بھی۔ مجھے بتاؤ، اگر دو آدمی اس طریقے پر چل کر ایک مقام پر پہنچے اور تیسرا عیاشی کر کے ان سے پیچھے رہ جائے، یہ تیسرا گھاٹے میں ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا واقعی گھاٹے میں ہے۔ جب یہ بات کی تو فرمانے لگے اب پھر اگر یہی اصول ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں اپنے نبی کے طریقے کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اور آپ کو اپنے دل میں سوچ کر یہ فیصلہ کرنا ہے، کھانے کی انسان میں خواہش ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا کھانا انسان کی خواہش ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو ایسی اتباع نصیب ہو جائے تو پھر ہمارا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ یہ تذکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مشکات شریف میں ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میرے طریقے سے محبت رکھتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، یعنی جس کی زندگی میں میرے طریقے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ میرے سے محبت رکھتا ہے۔ جو میرے سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن ہم اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو یہ شوق ہے کہ ہم مدینہ دیکھیں، مجھے اور آپ کو شوق ہے روضہ رسول دیکھیں، مجھے اور آپ کو شوق ہے کہ ہم جالی کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ مجھے آپ کو شوق ہے یا نہیں ہے؟ جب اس بات کا شوق ہے، اس سے بڑا ہمیں شوق ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں حاضری نصیب ہو۔ اگر مجھے اور آپ کو شوق ہے تو آئیں اس راستے پر ہم سیکھیں ہمارے نبی کے سونے کا طریقہ کیا تھا، جاگنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، آپ کی تجارت کا طریقہ کیا تھا، آپ کاشتکاری کیسے کرتے تھے، آپ نے لوگوں کو حکومت کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے طریقے بتائے، میں اور آپ زندگی کے کسی حال میں بھی ہیں، ہم گھر میں بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، جانور پال رہے ہیں، دکان پر بیٹھے تجارت کر رہے ہیں، ہماری فیکٹری ہے، ہم کاشتکاری کر رہے ہیں، ہم مزدوری کر رہے ہیں، ہم کسی دفتر میں ملازم اور افسر ہیں، اگر ہمارے ہم حکمران ہیں مجمع کے، ہم کسی حالت میں بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے آج بھی محفوظ ہیں۔ اگر میں اور آپ سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو حقیقتاً کامیاب زندگی وہی ہے۔ اس سے ہٹ کر دنیا کے 100 طریقے لاکھ طریقے ہمارے سامنے ہیں، کوئی طریقہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب طریقہ ایک ہی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، بے شک بے شک، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔